گے، جس کے بعد ہم ایک یہودی ریاست قائم کریں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کو ایک خواب آتا ہے اور خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے کہ تم کو مدینے کی جانب بلایا جا رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ مدینے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، تو سلطان نور الدین زنگی صبح ہوتے ہی مدینے کی جانب نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سلطان نور الدین زنگی ان یہودیوں کو مارتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب سیسہ پگھلا کر دیوار بنا دیتے ہیں، جس کے بعد کوئی بھی ان کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش نہیں کر سکتا، بلکہ نکال ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور بہت ہی زبردست واقعہ ہے، جس کو آگے سیریز میں دکھایا جائے گا، جس کو دیکھنے میں آپ سب کو مزہ بھی آئے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اگلے سین میں ابراہم جنگل کی جانب جا رہا ہوتا ہے اور جنگل سے نکلتے ہوئے یہودیوں کے چرچ کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ ابراہم یہاں پر کہتا ہے کہ صلاح الدین ہمارے پیچھے ہی ہوگا، چاروں طرف جال بچھا دو، صلاح الدین ہماری طرف نہیں پہنچنا چاہیے، صلاح الدین کے لیے جال بچھاؤ، آج صلاح الدین کو مار دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور سپاہی صلاح الدین ایوبی کے لیے چاروں طرف جال بچھا دیتے ہیں، اور اگلا سین صلاح الدین کا ہی آ جاتا ہے، جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ابراہم کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے صلاح الدین پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر صلاح الدین کا ایک سپاہی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، نیزہ آ کر اس کے کندھے پر لگ جاتا ہے۔ صلاح الدین یہاں پر اپنے ایک سپاہی بوزک سے کہتے ہیں کہ اس سپاہی کو واپس لے جاؤ۔ زخمی سپاہی اور بوزک دونوں واپس چلے جاتے ہیں تاکہ زخمی سپاہی کی کفالت کی جا سکے، اور صلاح الدین عرفالی، آکسس بے اور باقی دو سپاہیوں کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں ابراہم کا پیچھا کرنے، اور یہاں پر صلاح الدین تمام تر بازنطینی سپاہیوں کو مار بھی دیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ آگے ایک بار پھر سے سین آ جاتا ہے ابراہم کا۔ اب یہاں پر یہودی پادری بھی آ جاتے ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں۔ یہودی پادری مختلف علاقوں کا سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتائیں، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابراہم تھا اور یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن سلطان نور الدین زنگی تھا۔ یہودیوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کو کسی نہ کسی طریقے سے مارا جائے، ورنہ یہودیوں میں اتحاد قائم کرنا اور یہودی ریاست قائم کرنا ناممکن سا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کو پہلے مارنا ہوگا، اسی لیے ابراہم یہاں پر یہودی پادریوں کو بلاتا ہے اور سب کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ اتحاد قائم کیا جا سکے۔ اب یہاں پر ابراہم کہتا ہے یہودیوں سے کہ تمام تر بازنطینی سپاہیوں کو مار دو، آگے ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ ہی گریگور۔ یہاں پر تمام تر بازنطینی سپاہیوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ابراہم کہتا ہے یہودی سپاہیوں سے کہ بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن لو، اب صلاح الدین کے لیے ایک اور بڑا جال بچھایا جائے گا۔ ابراہم صلاح الدین کو جال میں پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن صلاح الدین ایسے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے اور ابراہم کی طرف آ رہا تھا۔ اب سین آ جاتا ہے صلاح الدین کا۔ صلاح الدین اپنے راستے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ بازنطینی سپاہی زمین پر مڑے پڑے ہیں۔ صلاح الدین کو معلوم نہیں تھا کہ ابراہم نے یہاں پر ایک اور جال بچھا دیا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین آگے بڑھتا ہے اور ان کے سپاہی آگے جاتے ہیں تو یہودی سپاہی زمین سے اٹھ جاتے ہیں اور صلاح الدین کا ایک اور سپاہی یہاں پر زخمی ہو جاتا ہے۔ اب صلاح الدین اپنے ایک اور سپاہی پارس سے کہتا ہے کہ زخمی سپاہی کو واپس لے جاؤ اور اس کی کفالت کی جائے۔ اس کے بعد صلاح الدین آکسس بے اور عرفالی کے ساتھ آگے جاتا ہے۔ اب صلاح الدین یہاں پر عرفالی سے کہتا ہے کہ تم آگے جاؤ۔ جیسے ہی عرفالی آگے جاتا ہے تو جو یہودی سپاہی پیچھے چھپے تھے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور صلاح الدین پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر صلاح الدین تمام تر یہودی سپاہیوں کو مار کر ابراہم کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ ابراہم یہاں پر یہودیوں کے چرچ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر کمانڈر یہودیوں کا مقدس صندوق بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ ابراہم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری جانب گریگور بھی یہودیوں کے چرچ کے پاس پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بازنطینی سپاہی مڑے پڑے ہیں۔ اب یہاں پر گریگور کا کمانڈر گریگور سے سوال کرتا ہے، آپ کے خیال میں یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ صلاح الدین نے کیا ہوگا؟ تو اتنے میں وہ گریگور کہتا ہے کہ نہیں، اس بار صلاح الدین نہیں ہے،
صلاح الدین نے مجھے بہت سمجھایا کہ ابراہیم کے ایسے بہت سے راز ہیں جو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے صلاح الدین کی باتوں پر یقین نہ کر کے بہت ہی غلط کیا ہے، اور اس بات کا احساس مجھے آج یہ دیکھ کر ہو رہا ہے۔ ابراہیم ایک ایسا شیطان ہے جو کبھی بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی۔ ابراہیم ایک یہودی ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہودیوں کو اکٹھا کرنا اور یہودی ریاست بنانا۔ وہ بازنطینیوں کو اپنے کام میں کبھی بھی ملوث نہیں کرے گا، اس لیے اس نے بازنطینیوں کو مار دیا تاکہ اس کے ساتھ کوئی بھی آگے نہ جا سکے سوائے یہودیوں کے۔ ابراہیم اب یہودیوں کے چرچ میں موجود ہوتا ہے۔ مقدس صندوق اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر ابراہیم بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ابراہیم یہاں پر کہتا ہے یہودی پادریوں سے مخاطب ہو کر، ہم ایک ایسی یہودی ریاست بنائیں گے جو شام سے مصر تک جائے گی، اور اللہ نے جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، ہم ان سرزمینوں پر یہودی ریاست قائم کریں گے جس میں نہ مسلمان ہوگا اور نہ ہی عیسائی، صرف یہودی ہوں گے اور یہودی مل کر رہیں گے۔ ابراہیم کا مقصد بھی یہی تھا، یہودی ریاست قائم کرنا جس پر تمام تر یہودی اکٹھے رہ سکیں۔ اب صلاح الدین اتنے میں یہودی چرچ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دروازے پر کھڑے یہودیوں کو مار دیتا ہے، اور ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم کہاں پر ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ ابراہیم اس جانب ہے اور وہاں پر یہودی پادریوں سے خطاب کر رہا ہے۔ تو صلاح الدین اسے بھی مار دیتا ہے اور یہودیوں کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں سے ابراہیم یہودیوں کا صندوق لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین یہودی چرچ کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہاں پر ابراہیم موجود نہیں ہے اور نہ ہی مقدس صندوق وہاں پر موجود ہے۔ یہودی پادریوں سے صلاح الدین یوں بھی پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کہاں پر ہے، لیکن یہودی پادری ایک لفظ بھی نہیں بتاتے، تو پھر مجبوراً صلاح الدین کو سب کو مارنا پڑتا ہے۔ صلاح الدین سب کو مار کر ابراہیم کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ابراہیم جنگل میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہودیوں کا مقدس صندوق بھی موجود ہوتا ہے۔ پیچھے سے صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے اور ابراہیم پر حملہ کر دیتا ہے، اور تمام تر سپاہی ابراہیم کے مار دیتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم بتاؤ آج تمہیں کون بچائے گا، اب تم اکیلے رہ چکے ہو، آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل نہیں سکتے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔